نقش قدم نہیں ہے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے، کبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چلی جو پرچھی اذان کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں۔ چلی جو برچھی اذان کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں۔ 3 شعر ایک سلام کے پڑھ دیے، 2 یا 3 شعر اسی طرح ایک اور سلام کے پڑھتے ہیں، اور اسی پہ سلام راضی رہیے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، بس جلدی جلدی جیسے میں آپ کے سامنے مصرے پڑھوں ایسے میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے۔ ذاکر نیموں میں تو دنال ٹھگ نہیں جا رہا، مجھے بتائیں تو صحیح یہ بات مشکل آخر کون سی ہے؟ جو دشت میں کروٹیں اجل کی، اجل کہتے ہیں موت کو، ضعیف لشکر بدل رہا ہے۔ عقیل شجیز میں تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں، ایک کلیم کیا ہے، ایک سوال کیا ہے، بھئی دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر، سوال کر سکتے ہیں، اٹھ کے سوال کریں بھی علی عباس عسکری آخر تم کس پوائنٹ آف ویو سے، کس نقطہ مرکز سے، کس نظریے سے 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہہ رہے ہو؟ سوال کریں تو پھر دعویٰ، بات تیار ہے بابا جی، بات ابھی آگے ہے، جب وہ بات ہو گئی بات پھر اور آگے ہے، وہ ہو گئی تو پھر بات آگے ہے، یہ باتیں آتی جائیں گی، آپ نے تھکنا ہے، عسکری نہیں تھکے گا۔ سوال کرو 9 لاکھ کو ضعیف کیسے کہا؟ میں تجھے جواب دوں، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ نا گجرات ہند نہیں، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر انکل جی بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر، لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، لشکر اصغر 2 کافی ہو گئے۔ اگر جملہ تاریخ ساز نہ ہو تو نہ بولنا، اگر تاریخ ساز ہو تو قیمت دینا، اگر تاریخ بند ہو تو، اور دیکھنا کتنی جلدی کتنا لمبا سفر ہو گیا۔ جو دشت میں کروٹیں بڑے آرام سے اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، اور مصرع خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پہ گاہوارہ، کسی کی قسمت بدل چکا ہے، کسی کے یہ پر بدل رہا ہے۔ کسی کی قسمت بدل چکا ہے، میں نے کہا تھا بڑی جلدی سفر ہوگا۔ خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پہ گاہوارہ، گہوارہ نہیں گاہوارہ، اس لفظ گاہ میں بھی ایک پورا میدان بند ہے مہرباں سب پہ گاہوارہ، کسی کی قسمت بدل چکا ہے، کسی کے یہ پر لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، پر بدل رہا ہے، اور مصرع ہے مصرع، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ سوچ لو، یا علی 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 نعرہ کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، ایسا ممبر میں رکھ دوں لیکن مجھے اپنی آواز بچاتی ہوں، اے مہربان سب پہ قسمت بدل چکا ہے، پر بدل رہا۔ جب اس کی خلقت نہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے جملہ قبول کریں، چاہے یاد آئے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے گا۔ اسی مقدمے پہ اگلا شعر سنیں، اسی بیک گراؤنڈ، اسی ڈیفینیشن پہ نا اب اگلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ اور مصرع خلاف کرب و بلائے سرور، قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر، ستمگری شیخ نے نہ چھوڑی وہ صرف خنجر بدل رہا ہے۔ جو سمجھ کے نہیں بولا وہ حاضر ہو کے بے حضور، نہیں یہاں ہاتھ اٹھانا تھا سرکار،
ستمگری شیخ نے نہ لیجیے آپ پھر مصرع قبول کریں. ابھی تک تو باتیں تھی مشکل. اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے مجھے چپ پہ مان ہے, اب عسکری مصرع پڑھ ہے. ضد کا حل کوئی نہیں, ورنہ داد پسلیاں توڑ کے بھی باہر آ جائے گی, دعا پسلیاں توڑ کے بھی باہر آئے گی. بابا جی لشکر, بھائی حسین لشکر بدل رہا ہے بڑی جلدی, اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر بدل رہا ہے. بابا جی قافیہ پر بدل رہا ہے. ستمگری شیخ نے نہ چھوڑی, وہ صرف خنجر بدل رہا ہے. اور شعر ہے جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا, سماعت ہو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا, سماعت ہو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف منبر, وہ صرف حیات شام. بیان بڑی مشکل شاعری ہے, مولا کی قسم یہ لکھنؤ کے معیار کا کلام ہے جو میں یہاں پہ پڑھنے کا رسک لے رہا ہوں. خدا کی قسم داد نہ ملنے کے لالچ میں میرے علاوہ کوئی ذاکر ہوتا ایسا کلام نہ پڑھتا, مجھے مولا حسین کی قسم ہے. لیکن داد والی حسین بادشاہ نے کمی چھوڑی نہیں, میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. یہ مجمع جانے کے بعد سوچے گا کہ کس نے کیا پڑھا تھا, میں سب کو نہ کروں, لیکن خیرات میری علیحدہ بنتی ہے اگر میں بات مختلف کروں تو. لشکر بدل رہا ہے, اصغر لیجئے پھر ایک اور شعر قبول کیجئے. اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر بدل رہا ہے, بابا جی خنجر بدل رہا ہے, وہ صرف مجھے دیکھنا, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. مرشد فلک شعر آ گیا ہے یہاں پہ. مصرع ہے ایک تحریک حق مسلسل, ہے ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. گھر جا کے سوچ رہے ہیں عسکری میں کیا کہا تھا. بابا جی کے رفتہ رفتہ صحیح, مل کے علی شاہ جی, ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ, کہ رفتہ رفتہ اور صحیح کا مزہ کون لے, کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. لیجیے آخری شعر, عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع, زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد, صرف اس کاسہ خیرات کو اپنی مسکراہٹ سے پر کر دینا, میرا توشہ آخرت ہو گیا. اور ارباب ذوق کو سلام کر کے ارباب اعضاء سے دعائیں سمیٹ کے لیے بس عسکری اپنے اگلی دنیا میں روانہ ہو رہا ہے. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر علماء, عرفاء, فقہاء, شعراء, خطباء, معززین, مفکرین, محدثین, آپ دنیا کا کوئی مکتب نکال کے دیکھ لیں, کوئی ادارہ نہیں رہتا جس نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں نہ لکھا ہو کہ میدان کربلا میں میرے علموں والے بادشاہ نے تلوار نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ وجہ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھی ہے. 1400 سال میں یہ مضمون چھوڑا نہیں گیا. اتنی پر اسرار بات ہے کہ غازی جیسا جری تلوار نہ چلائے. اب اس کی ایک وجہ علی عباس بھی بتا رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے کہ تلوار کیوں نہیں چلائی. لشکر بابا جی مجمع ویک کے تشنے جڑا بندہ علماء نے نوکر سمجھ کے حد کی وہ سرکار نہیں چاہتا. بھائی علی شاہ جی, عقیل شاہ جی, لشکر بدل رہا ہے, اصغر خنجر کیوں کر بدل رہا ہے, پر بدل رہا ہے, وہ صرف منبر بدل رہا ہے, کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ کو پڑھ کر بدل رہا ہے. اور شعر ہے بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا. بس اتنا کہہ کر بلال اس نے ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا, میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل گیا. عمر پہ کہتا تھا شعر جس کا بھی ہے مالک اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قدرتاً رات کو ان کی کال آ گئی کہ عسکری بھیا یہ شعر میرا ہے. اتنی داد سے میں نے نوازا, میں جتنا میرا تھا سوچ جتنی میری تھی اس وقت میں نے مصرع قبول کرنا ہے خاتون جنت کی بارگاہ میں. مصرع ہے کہ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے, ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے.
بیٹوں کے ساتھ. دکھ کیا تھا میری شہزادی کو؟ آپ رکھے علماء کے سروں پہ قرآن. شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہوئے. یہ کہ جائیداد کا مسئلہ تھوڑی تھا، وہ تو جنت کے مالک ہیں. یا علی مجھے دکھ اس بات کا ہے میرا حسن دیکھ رہا تھا کہ علی میرے حسین کے سامنے، یا علی مجھ پہ ظلم کیا گیا. کو ماں اور بیٹے کا رشتہ، میں ہر ممبر پہ سید بابا جی سرکار بھائی علی شاہ جی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، اس رشتے میں خدا کی ذات نے جو تاثیر رکھی ہے نا، دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی. منور رانا ہندوستان سے ایک شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. ماں بالآخر ماں ہوتی ہے، اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب وہ بے مثال خالق بھی محبت کرنے پہ آئے تو وہ بے مثال بھی ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں 70 ماں جتنا چاہتا ہوں. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو قبر میں جا کے بھی اولاد کی بلائیں لیتی ہے. ماں اگلے جہان بھی ماں. میں کچھ مضمون نہیں پڑھا، صرف ماں اور بیٹے کا ذرا سا رشتہ بتا رہا ہوں، ذرا سا رشتہ. یہ ذرا سا رشتہ ماں اور بیٹے کا سن لو. ایک روایت اسی پہ سلام کروں کہ آخر اس رشتے میں ایسا کیا ہے. تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد علیہ السلام کا مہمان بنا. واقعہ آپ سب نے سن سمجھ پڑھ رکھا ہے، سادات سے معافی مانگ کے. ایک رات کا وہ اس کا قیام تھا، اور جو اس دروازے کا حق کی میزبانی تھا میرے مولا نے وہ ادا کیا سرکار. اگلی صبح جب وہ جانے لگا تو سید سجاد نے الوداع کرنے سے پہلے اسے روکا. لمبا مضمون ہے، روک کے فرماتے ہوئے تو رک، میں ذرا پردے سے بات سنتا. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب اسے زبان حال کہتے ہیں علماء کی زبان میں، اسے زبان حال کہتے ہیں. جب میرے مولا اندر تشریف لے کے گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. بادشاہ علی اکبر کی دکھی اماں نے اپنے ہاتھوں پہ پانی کا ٹھنڈا پیالہ اٹھا رکھا اور فرماتی ہیں سجاد وہ علی اکبر کا قاتل، وہ مہمان تھا، ہم میزبان تھے. بے شک وہ علی اکبر کا قاتل ہے لیکن تھا وہ مہمان. اب وہ جا رہا ہے، اور میں شاید اردو شاید گل تو مجھے نہ سمجھا سکا، میں پنجابی کرتا ہوں تاکہ جڑے پیچھے رہنے نال رل پویں. سجاد او قاتل علی اکبر ہے، وہ ویندا پیا ایک رات دا قیام کر کے. سجاد باہر ونج دے پانی دا پیالہ او دے سامنے کر کے آ کے اکبر دی دکھی ماں ایک چھوٹا جہا تحفہ گھلیا ہے. علی اکبر دا قاتل ایک چھوٹا جہا تحفہ قبول کر. جس ویلے تحفہ قبول کر لوے نا، ماں دی ممتا ویکھنی ہے بابا جی. جس ویلے تحفہ قبول کر لوے نا، اس ویلے او دے سامنے ہاتھ بن کے پوچھی اکبر دی دکھی ماں پئی آتی ہے تو مہمان میں اسا میزبانہ سے ہوں تو ویندا پی ہیں. پہلے تے تحفہ قبول کر تے دوسرا اکبر دی دکھی ماں پئی آتی ہے میں نے ایک چھوٹے جہے سوال دا جواب دے. ایک دکھی ماں پئی پوچھ دیے جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا ود بھنی کیوں. اکبر جے پوتری روز آمدن، اکبر جے پوتر دے سینے چ برشی مرینی. ماں مضمون خدا کی قسم اتنا لمبا ہو جائے گا بابا جی. با خدا میری حیثیت سے زیادہ گریہ ہو گیا. تاریخ کہتی ہے نیزے کی نوک پہ نا ایک ماں کی ممتا صرف سنے، نیزے کی نوک ہے اس پہ بادشاہ علی اکبر کا سر ہے. احتشام بھائی بازار شام ہے، تاریخ کہتی ہے ایک عیسائی عورت نے علی اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پہ دیکھا اور وہ دیکھتی گئی، وہ دیکھتی گئی، وہ دیکھتی گئی، وہ دیکھتی گئی. اس بندے کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے جو ہائی بھی نہیں کرتا. دیکھتے دیکھتے اپنے ساتھ والی عیسائی عورت کو بلا کے کہتی ہے غور سے ایک بار اس سر کو دیکھ. جب دونوں نے جی بھر کے دیکھا تو وہ پہلی عیسائی عورت اس دوسرے سے سوال کرتی ہے جی بھر کے دیکھ لیا ہے، اس سر کو دیکھ اور مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب تو دے. جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں چاند ہے. بڑی جلدی بڑی جلدی بڑی جلدی. تو نہیں سمجھا، میں کوشش کرتا ہوں میں پھر سمجھاؤں کہ ماں کیا ہوتی ہے.
ایک روایت پڑھوں سی میری ماما بہنوں سے ذاتیاں مرشداتیاں مالک پردے سلامت رکھنے انشاءاللہ بھراواں دے مان سلامت رہنے انشاءاللہ کدی کسی بہن دا مان نہ ٹوٹے اے دعا کیتی کرو. میں ایک ماں کا رشتہ بتا رہا ہوں اور سلام کرو پیر فلک شیر قبیلہ بر میں تیری اکھن سلام کرا میرا سردار انشاءاللہ پتروں دی زندگی ہوئی. قبیلہ بر کا ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ میں عامل تھا, میں چلے کاٹتا تھا, میں عمل کرتا تھا. ایک بار میں نے عمل کیا, میری سرکار ظافر جن سے ملاقات ہوئی. میں نے کربلا کے حالات جاننے تھے, جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی. ایک طویل مضمون ہے, خطیب اکبر مرزا محمد عطر جیسی علمی شخصیت نے اس واقعے کو پڑھا ہے ممبر کی دنیا سے. وہ فرماتے ہیں لمبا مضمون ہے. اس نے سوال کرنے شروع کیے, ظافر بتا یہ لمحہ کیسا تھا, یہ لمحہ کیسا تھا, یہ لمحہ کیسا تھا, یہ لمحہ کیسا تھا. بڑی بڑی مصیبتیں پوچھتا گیا. آخر میں تھک کے کہتا ہے ظافر میں تو پوچھ رہا ہوں جو مجھے پتا ہے, ظافر ذرا تو بتا تجھے کون سا لمحہ مشکل لگا. ظافر نے کہا 3 موقع ایسے تھے, تھا میں جن لیکن منظر دیکھ کے میری اپنی روح کانپ گئی. وہ اتنے مشکل سوال کرا تھا. ظافر نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں, میں کربلا گیا, پہلا موقع جہاں میری روح کانپی وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا. حسین اکیلے, زہرا کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا. حسین گھوڑے کی زین پہ جھول رہے تھے, یہاں گرتے گرتے سنبھلتے تھے, پھر یہاں گرتے گرتے سنبھلتے تھے. ظافر کہتا ہے میں ماں کی ممتا بتا رہا ہوں. ظافر کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے حکم کر میں 9 لال کے سر کاٹ کے تیرے قدموں پہ رکھوں. حسین نے رو کے فرمایا اگر مجھے لشکر کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس ملائکہ کا لشکر ڈھیر تھا, تو نظر نہ آنے والی مخلوق ان سے لڑے گا, میرا عدل گوارا نہیں کرتا. ظافر میں تجھ پہ راضی ہوں, تو چلا جا واپس. ظافر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے یہاں سے کیسے جاؤں, مولا میں نہیں جا سکتا. بڑی لمبا مضمون ہے. حسین نے آخر میں فرمایا ظافر اگر تو نہیں نہ جانا چاہتا ایک چھوٹا سا کام کر, وہ سامنے آخری بات, وہ سامنے ظافر ٹیلے پہ کھڑا ہو جا. ظافر جتنی دیر میں کہوں تو کھڑا رہی, ظافر جس وقت میں اشارہ کروں پھر میرا امام بن کے حکم ہوگا. ظافر اس کے بعد تیرا کربلا میں رکنا حرام ہے. بابا جی ظافر کہتے ہیں میں اس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا. تمام کربلا کا مضمون ظافر نے اسی ٹیلے سے کھڑے ہو کے دیکھا. آخری جملہ ظافر کہتے ہیں زہرا کا لال زمین سے زمین پہ آیا, سجدے میں سر رکھا, وہاں سے وہ ظالم شہید کرنے کے لیے آیا. اس نے پہلی سارا مضمون چھوڑ دیا, اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا. علی کے لال نے سر اٹھا کے روک کے فرمایا لمحے کے لیے توقف کر, ذرا لمحے کے لیے رک, تو نے مارنا ہے میں نے شہید ہونا ہے, ایک لمحے کا انتظار کر. وہ رکا. ظافر کہتے ہیں علی کے لال نے سر مبارک اٹھا کے مجھے دیکھا, میں اسی ٹیلے پہ کھڑا تھا. حسین نے